اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت نیوز کے معزز سامعین، حقیقت نیوز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، جس چیز کا ہم سب نے انتظار کیا 9 منتھ تک آپ لوگوں نے کاوشیں کی، حقیقت نیوز نے سب سے زیادہ ایفرٹ کی، حقیقت ٹی وی نے ساتھ دیا، صدیق جان نے ساتھ دیا، اور الحمدللہ آپ سب کی دعائیں، آخر کار وہ وقت آئی گیا جس میں ملک ریاض سعودی ماڈل کے نیچے دب گئے، ان کی ساری اکڑ نکل گئی ہے، کرٹ مافیا نیچے آ گیا ہے۔ 460 ارب روپے پاکستان کو واپس دینے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتائیں گے کہ اصل میں معاملات کیا ہیں، کیا یہ پیسے نقد ملیں گے، ایک ساتھ میں ملیں گے۔ ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیے گا اور ہمیں قیمتی رائے سے بھی آگاہ کیے گا۔ معزز سامعین، اس چینل کا بنیادی مقصد اپنی ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی ISI اپنے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنے۔ جب آپ لوگ ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی ISI، پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کا نعرہ کمنٹس باکس میں لگاتے ہیں، شدید قسم کی لوگوں کو مرچی لگتی ہے اور دشمن عناصر کو یہی مرچی ہم نے لگوانی ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام احباب سے اس بات کی گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ احباب کو سب سے پہلے مل سکیں۔ معزز سامعین، یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے اور یہ اتنا بڑا میسج ہے پاکستان کی طرف سے کہ فائنلی پاکستان میں چینج آ ہی گیا ہے۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی چور نے جو پاکستان سے چوری کی ہو، پاکستان کی معیشت سے پیسہ اٹھایا ہو، اپنی جائیدادیں بار بنائی اور ایک پھوٹی کوڑی واپس کی ہو؟ اور دے کون رہا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ملک ریاض پاکستان کو پیسہ واپس کر رہا ہے، پاکستان کے خزانے میں پیسہ دے رہا ہے۔ اب یہ پیسہ کس صورت میں ملے گا؟ بہت سارے سبسکرائبر کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک ریاض کچھ پیسہ حکومت پاکستان کو پہلے ادا کرے گا، پھر منتھلی کچھ ادا کرے گا، اور فائنلی وہ 460 ارب روپے پاکستان کے خزانے میں آ جائیں گے۔ معزز سامعین، یہ اتنی بڑی جیت ہے پاکستان کے لیے، آپ سب کے لیے، اور یہ ایک میسج ہے ان تمام کرپٹ مافیا کو کہ ہم نے آپ کو جیلوں میں پھینک کر کچھ بھی نہیں لینا، اور وہ جو زمین جس پہ آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے۔ جو پیسے آپ نے لوٹائے ہیں وہ آپ نے لوٹی ہوئی ہیں، آپ نے کوئی ملک پاکستان پر کسی قسم کا احسان نہیں کیا، اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی راستے کھولے ہیں۔ اب بہت سارے سبسکرائبر یہ سوچ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے کہ ملک ریاض نے تو بیریئر ٹاؤن کراچی کا معاملہ سولو آؤٹ کر دیا ہے، اب اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ یاد رہے، بیریئر ٹاؤن کراچی کا معاملہ ایک علیحدہ ہے اور فیک اکاؤنٹس کا معاملہ ایک علیحدہ ہے۔ یہ جتنی بھی چیز ریکور ہوئی ہے، جتنا پیسہ ریکور ہوا ہے 460 ارب روپے، یہ صرف اور صرف بیریئر ٹاؤن کراچی کا ہے۔ معزز سامعین، اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور پچھلی ہماری ویڈیو میں بہت سارے سبسکرائبر نے بھی کمنٹ کیا تھا، اور لوگوں جنہوں نے وہاں پہ گھر لے رکھے ہیں، پلاٹ لے رکھے ہیں، انہوں نے بھی نیچے کمنٹ کیے تھے اور کہا تھا کہ اگر بیریئر ٹاؤن ضبط ہوتا ہے، حکومت پاکستان اس پہ بلڈوزر پھیر کے وہ ساری چیزیں گرا دیتی ہیں، مکانات گراتی ہیں، تو نقصان عام عوام کو ہوگا۔ معزز سامعین، اس چیز پہ ہم نے ویڈیو بنا کر ایک آواز اٹھائی تھی، الحمدللہ وہ آواز ہماری پہنچی تھی، اور فائنلی اس پر یہ عمل درآمد سامنے آیا ہے کہ ملک ریاض صاحب 460 ارب روپے پے کر رہے ہیں بیریئر ٹاؤن کراچی کو بچانے کے لیے، اور اب وہ لوگ جن کے وہاں پہ پلاٹ ہیں، مکان ہیں، یا مختلف قسم کی جتنی بھی ان کی معیشت کی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے، وہ بالکل سیف ہو چکے ہیں، ان پہ کسی قسم کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ یاد رہے، بہت سارے سبسکرائبر نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کو پکڑنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کا نقصان ہونا چاہیے، تو یہی چیز ہماری حکومت پاکستان نے بھی دیکھی سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اور یاد رہے کہ بہت سارے لوگ ثاقب نثار کے کچھ فیصلوں پر آوازیں اٹھا رہی تھی، آج ان کے منہ پر ایک تھپڑ لگا ہے، کیونکہ ثاقب نثار نے جس طریقے سے ملک ریاض کو ریکور کر کے لایا، ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ بھاشا ڈیمپ ملک ریاض صاحب آپ کے پیسے سے بنائیں گے ہم، اور آپ کو پیسہ واپس لوٹانا پڑے گا۔ اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، کیا ملک ریاض صرف پیسہ واپس کرے گا، یا کہ آصف علی زرداری کرے گا، نواز شریف کرے گا، شہباز شریف کرے گا، اور جتنی بھی کرپٹ مافیا ہیں ایک ایک کر کے کیا وہ واپس کریں گے؟ یہ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک اور چیز یہاں پہ سنتے چلیں۔ معزز سامعین، ملک ریاض کا یہ جتنا بھی پیسہ ریکور ہونے جا رہا ہے، اس کا سہرا کس کے سر پہ جا رہا ہے؟ ثاقب نثار کے سر پہ جا رہا ہے، آصف سعید کھوسہ کے سر پہ جا رہا ہے، اور تمام ججز کے سر پہ جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں اگر آپ کو بتاتے چلیں تو حقیقت نیوز بالکل بھی نہیں ہچکائے گا، کیونکہ ہمیں کسی کا بھی ڈر نہیں ہے۔ ہم جتنا عرصہ بھی کام کریں گے ملک پاکستان کے لیے کریں گے، اپنی ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آرمی اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے کریں گے، اور کرتے رہیں گے جب تک ہم میں سانس ہے۔ معزز سامعین، ہماری عدالتوں کے ججز کو 2 ارب روپے میں، 2 کروڑ روپے میں، 5 ارب روپے میں، 5 کروڑ روپے میں خریدا جاتا تھا، اور پورا کیس چینج کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہی ملک ریاض ہیں۔ معزز سامعین، آج حقیقت نیوز اتنی خوشی سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ وہی ملک ریاض ہے جو کہتا تھا
کہ میرے خلاف جتنے بھی کیسز بنے ہیں، ان کی جتنی فائلیں بنی ہیں، ان کے نیچے میں پہیے لگا دیتا ہوں، میں اتنا پیسہ لگاتا ہوں کہ عدالتیں بک جاتی ہیں، ججز بک جاتے ہیں، وکیل بک جاتے ہیں، اور فائلوں کے نیچے پہیے لگتے ہیں، ایک دفتر سے دوسری دفتر میں وہ خود بخود ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو ملک ریاض صاحب آج سنائیں، آج کیوں 4.5 ارب ڈالر آپ واپس کر رہے ہیں؟ معزز سامعین، یہاں پہ حقیقت نیوز آپ کو بتاتا چلے کہ 460 ارب روپے جو ان کی طرف سے واپس ہو رہا ہے وہ صرف بیریئر ٹاؤن کا ہے، باقی جتنے بھی اربوں کے حساب سے ڈالر یہ واپس کریں گے وہ بھی آپ کو آگے چل کے پتہ چلیں گے کہ وہ کس حساب سے ہیں، کس نوعیت کے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ایک چیز دیکھیں، یہ ملک ریاض وہ انسان ہے جس نے نواز شریف کی حکومت بنوائی۔ معزز سامعین، یہ ملک ریاض وہ انسان ہے جس نے آصف علی زرداری کی ڈیل کروائی تھی۔ ملک ریاض وہ انسان ہے جو حکومتیں بناتا اور حکومتیں توڑتا تھا۔ آج وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ تو توڑ پایا ہے اور نہ خود کو بچا پایا ہے، نہ کوئی جج خرید سکا ہے۔ الحمدللہ ہم صحیح اور رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ آج حقیقت نیوز آپ کو ایک چیز بتاتا چلے، آصف علی زرداری، نواز شریف صاحب، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آپ اب چوز کر لیں کہ آپ کو جیل کی ہوا کھانی ہے یا آپ نے جو پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ پاکستان کو واپس کرنا ہے۔ معزز سامعین، ملک ریاض کرپٹ مافیا کا وہ سردار تھا جو فلم انڈسٹری سے لے کر ہر ایک چیز پر پیسہ لگاتا تھا اور بلیک منی کو وہاں سے وائٹ کر کے پروفٹ کر کے استعمال کرتا تھا، اور یہ وہ واحد کرپٹ انسان ہے جس نے پاکستان کا پیسہ لوٹ کر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کیا ہے۔ اس سے علاوہ جتنے بھی ہمارے وزراء گزرے ہیں، جس میں نواز شریف اور آصف علی زرداری سر فہرست، انہوں نے پاکستان سے لوٹ کر یورپ میں انویسٹ کیا ہے، یورپ میں لے کے گئے ہیں پیسہ، لیکن ملک ریاض نے پاکستان سے ہی لوٹ کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے پاکستان سے بلیک منی کو وائٹ منی اس طریقے سے چینج کیا ہے۔ اب آتی ہے بات آگے کیا ہونے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، آپ لوگوں کو بالکل بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، ہماری حکومتیں، ہماری تمام قسم کی عدالتیں بالکل رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو آنے والے دنوں میں ملک ریاض اور بھی پھنستے نظر آئیں گے۔ وہ کس طریقے سے؟ کیونکہ بیریئر ٹاؤن کراچی کو بچانے کے لیے 460 ارب روپے یہ انسان واپس کر رہا ہے، تو یہ آگے جو فیک اکاؤنٹ والا معاملہ ہے ان کا، وہ تو اتنا گھمبیر ترین ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری اب کیا کریں گے۔ اب یہاں پہ چوائس بن رہی ہے، یہ چوز کریں گے، نواز شریف ہی چوز کریں گے کہ مجھے جیل سے نکلنے کے لیے پیسہ واپس کرنا ہوگا، آصف علی زرداری بھی چوز کریں گے کہ میں جو لوگوں کے اکاؤنٹس میں بھیج رہا ہوں، کوئی مرے ہوئے کے، کسی پکوڑے والے کے، آگے پیچھے جو لوگ جاہل ہیں ان کے یہ سی این آئی سے پھر زمینیں کروائی ہوئی ہیں، اب یہ بچانے کے لیے خود کو یہ حکومت پاکستان کو پیسہ واپس کریں گے کہ ہماری جان چھوڑے، اور ہمیں کرنا بھی ایسا چاہیے۔ ان لوگوں کو اگر اٹھا کر ہم لوگ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، آصف زرداری کو نواز شریف آلریڈی پڑے ہیں، اگر ملک ریاض کو بھی اندر پھینک دیتے تو پاکستان کا جو ریکور ہوا پیسہ تھا وہ کہاں سے واپس آتا۔ آج ایک ایسا دور ہے پاکستان پہ، اگر یہاں سے یہ لوٹا ہوا پیسہ پاکستان کو واپس دیتے ہیں تو پاکستان کی معیشت زمین سے آسمان پر جاتی ہے اور کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ جو دیکھیں نا، معیشت ڈاؤن چل رہی ہے، گیس کے بل زیادہ آ رہے ہیں، آگے پیچھے آپ کو مہنگائی نظر آتی ہے، یہ پی ٹی آئی کی مجبوری ہے، کیونکہ ان لوگوں نے خزانوں میں کچھ چھوڑا نہیں تھا۔ اگر یہ اس طریقے سے پیسہ واپس کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ان کے لوٹے ہوئے پیسے سے، صرف ملک ریاض کے لوٹے ہوئے پیسے سے ہم یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں، ہم کالجز بنا سکتے ہیں، ہم بہت سارے میگا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں، ہم اپنے باشر ڈیم پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، پانی کے پروجیکٹ کے ڈیمس جو چل رہے ہیں ان پر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گھر کے علاقے میں پانی نہیں ہے، وہاں کا معاملہ ہم حل کر سکتے ہیں۔ کون کون سی ایسی چیز ہے جو ہم پیسے سے نہیں کر سکتے؟ آج کل ایک ایسا دور چل رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی تمام خواہشات اسے پوری تو کر لیتا ہے۔ اگر وہ حق حلال کا کماتا ہے تو اس کی لائف ٹائم ہوتی ہے، اگر اس کا حرام کا پیسہ ہوتا ہے تو ملک ریاض کی صورت میں، آصف علی زرداری، نواز شریف اور تمام کرپٹ مافیا کی صورت میں کبھی نہ کبھی وہ واپس کرنا ضرور پڑ جاتا ہے۔ معزز سامعین، یہاں پہ حقیقت نیوز اپنے تمام سبسکرائبر سے ایک مرتبہ پھر یہی گزارش کرے گا اور ساتھ میں شکریہ بھی ادا کرے گا۔ معزز سامعین، آپ لوگوں نے ویڈیو شیئر کی ہیں، تمام کریڈٹ آپ لوگوں کے سر پہ جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے حقیقت نیوز کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا اور ہم نے بہت کم ٹائم میں کرپٹ مافیا کو گردن سے پکڑا ہے اور پاکستان کی ہسٹری چینج کیا ہے کہ اس ہسٹری میں پہلے یہ تھا کہ جس نے لوٹ لیا اس سے واپس نکلوایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن آج ملک ریاض کی صورت میں ہم نے یہ پروف کر دیا ہے کہ ہم سے لوٹا ہوا پیسہ واپس بھی لا سکتے ہیں، اور نواز شریف کی صورت میں ہم ان کو جیلوں میں بھی پھینک سکتے ہیں۔ اب آصف علی زرداری کے پاس چوائس ہوگی کہ وہ جیل جانا پسند کریں گے یا لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں گے، اور نواز شریف صاحب کے پاس بھی ہے کہ وہ این آر او اور یہ وغیرہ وغیرہ ڈیل کے چکر سے بچنے سے بہتر ہے کہ سعودی ماڈل لگوائیں اپنے اوپر، پیسہ لوٹا ہوا دیں اور باہر آ جائیں۔
ہم نے آپ کو اچار نہیں بنانا آپ کو جیل کے اندر رکھ کے۔ معزز سامعین، حقیقت نیوز تمام سبسکرائبر کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرے گا اور ساتھ میں یہی گزارش کرے گا کہ آپ لوگ جتنی ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں کرتے رہیں، کیونکہ یہی ویڈیوز ان لوگوں کی تباہی کا باعث بنے گی۔ معزز سامعین، آج کے لیے اتنی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، اور جاتے جاتے ہم سب کا ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔